اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ہی قربانی مقرر کی۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں کی صورت میں انہیں جو رزق دیا ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں۔ کہ دیکھیں اس مالک کائنات نے پورا سال آپ کو رزق دیا، آپ کو رزق سے نوازا، اور اس پر شکرانے کا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ آپ سال میں ایک مرتبہ ان چوپاؤں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں انہیں قربان کریں۔ بہیمۃ الانعام، قربانی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں وہ ہے بہیمۃ الانعام، جس کو ہم چوپائے جانور کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حدیث میں، آپ علیہ السلام کے انداز سے جن جانوروں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے وہ اونٹ ہے، یعنی اونٹنی بھی اس میں شامل ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ یہ چار جانور ہیں جن کا قربان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھینس ہے، حلال ہونے میں کوئی شک نہیں، اور بھی بہت سارے جانور ہیں جو حلال ہیں، لیکن اس کی قربانی کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں فرمائی، اور نہ ہی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ باقی رہ گئی اجتہاد اور قیاس کا معاملہ، تو جب تک نص موجود ہے، یعنی وہ جانور موجود ہیں جن کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو جب تک ان احادیث پر اور ان آیات پر عمل ہو سکتا ہے، یہ امت کا اتفاق ہے، اس وقت تک اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر میں دہرائے دیتا ہوں، شاید سمجھ نہ آئے، کہ ایک ایسا مسئلہ جو قرآن سے مل جائے، جو حدیث سے مل جائے، وہاں پر اجتہاد کی ضرورت نہیں، قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا مسئلہ جو قرآن سے نہ ملے، حدیث سے نہ ملے، وہاں پر اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بھی کسی نہ کسی آیت، کسی نہ کسی حدیث سے ہی اخذ کیا جاتا ہے۔ جب ایک معاملے میں نص موجود ہے، صراحت موجود ہے، تو اس صورت میں اجتہاد کی، مثلا پانی آپ کے پاس موجود ہے نا، قرآن نے کہا ہے وضو کرو، وضو آپ نے کر لیا، اب کوئی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ اسی طرح پانی نہیں ہے، تیمم موجود ہے، وہاں پر بھی مٹی موجود ہے، تو آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ مٹی کے ساتھ تیمم کریں گے۔ یہاں پر بھی امام کائنات علیہ السلام کی سنت موجود ہے، حدیث موجود ہے، آپ کا حکم موجود ہے۔ اب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو پانی بھی نہیں مل رہا، مٹی بھی نہیں مل رہی، وہاں پر کیا کریں گے؟ یہاں پر غور و فکر کی ضرورت ہے، وہاں پر غور و فکر کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ تب کرنا ہے جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی، جب تک ایسی صورتحال پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، وہ مسائل جو پیدا نہیں ہوئے ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا نہ کرو، سوال نہ کیا کرو، جتنا میں بتا دوں اس پر عمل کی کوشش کرو، اور جہاں پر میں خاموش ہو جاؤں تم بھی خاموش ہو جاؤ۔ حج کے موقع پر آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ تم بنی اسرائیل کی طرح سوال کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، میں جواب دیتا جاؤں اللہ کے حکم سے، اور تم پھنستے جاؤ۔ جیسا کہ بنی اسرائیل والوں کو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اگر پہلی فرصت میں کر لیتے، جیسی بھی کر لیتے، رب نے قبول کر لینی تھی، لیکن انہوں نے کہا عمر کیا ہونی چاہیے، صفتیں کیسی ہونی چاہیے، اور رنگ کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اپنے آپ کو سختی میں ڈالتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا گیا۔ تو محترم ساتھیو، اس لیے جب آپ کے پاس وہ جانور موجود ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر حدیث میں ہے،
جو امام کائنات علیہ السلام نے کیے ہیں، اس وقت تک آپ کو اجتہاد کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جس کو اونٹ بھی نہ ملے، گائے نہ ملے، بکری نہ ملے، بھیڑ نہ ملے، تو جب ایسی صورتحال بن جائے پھر علماء کرام سے آپ ذکر کرنا، وہ آپ کے لیے اجتہاد کریں گے، لیکن ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی عمر کیا ہونی چاہیے یہ بھی غور کریں۔ آپ جب منڈی میں جائیں گے نا، کوئی آپ کو کہے گا یہ پورے 2 سال کا ہے، کوئی کہے گا یہ پورے 2.5 سال کا ہے، یہ 1.5 سال کا ہے، لے جائیں۔ نہیں، اس بات پہ مطمئن نہیں ہونا آپ نے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے، اپنے فیصلے سے امت کے لیے بڑا ہی معاملہ آسان کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم نہ ذبح کرو مگر دندہ، دندہ ذبح کرنا ہے، دندہ۔ آپ علیہ السلام نے عمر کے معاملات ہی ختم کر دیے ہیں۔ اب وہ دندہ 2 سال میں ہو، وہ 2.25 سال میں ہو، وہ 2.5 سال میں ہو، یا وہ 1.5 سال کا ہی دندہ ہو جائے بالفرض، یعنی اس کے پہلے والے 2 دانت جو ہیں وہ گر جائیں اور نئے دانت اگنا شروع ہو جائیں تو وہ دندہ ہے، یا اگنا شروع نہیں ہوئے، گر گئے ہیں، وہ تب بھی دندہ ہے اور اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ الا ان یعصر علیکم، ہاں آپ نے فرمایا ایک ہی صورت ہے کہ تم پر تنگی ہو جائے، تنگی، اور تنگی کی کیا صورتیں ہیں کہ دندہ ملتا ہی نہیں ہے، نہیں مل رہا، ختم ہو گئے ہیں، مل نہیں رہے آپ کو۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے ناپید ہونے کی وجہ سے، کم ہونے کی وجہ سے اتنی مہنگائی کر دی گئی ہے کہ آپ خرید ہی نہیں سکتے، قوت خرید سے ہی زیادہ باہر ہو چکے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الزَّانِ، اس وقت تم بھیڑ کا جزا کر سکتے ہو، بھیڑ کا جزا، بھیڑ کا جزا پھر ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن کس صورت میں؟ غور کرنا، پہلے کیا ہونا چاہیے؟ پہلی صورت کیا ہے کہ دندہ ہو۔ اگر دندہ نہیں مل رہا آپ جزا کرتے، اور جزا کسے کہتے ہیں؟ جزا جتنی بھی احادیث مبارکہ کی شروحات ہیں اور عربی دان علماء کرام ہیں، محدثین عظام ہیں، انہوں نے جزے کی جو تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ثم الجزع مستکمل سنتاً علی اصح الاوجہ، یہ کتاب المجموع ہے امام نووی رحمہ اللہ کی، صفحہ 293 اور جلد نمبر 2۔ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جزا وہ ہے جو مکمل 1 سال کا ہو جائے، 1 سال کا مکمل ہو جائے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فتح الباری صفحہ نمبر 5 اور جلد نمبر 10 ارشاد فرماتے ہیں حافظ ابن حجر کہ فَمِنَ الضَّعْنِ مَا أَكْمَلَ سَنَتْ وَهُوَ قَوْلُ الْجَمْهُورِ، کہ جزا وہ ہے جو 1 سال مکمل کر لے، یہی جمہور کا قول ہے۔ تو فتح الباری اور کتاب المجموع، ان دونوں کتابوں میں جو جزا کی تعریف لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بھیڑ کا وہ بچہ جو 1 سال کا ہو جائے، 6 ماہ کا نہیں، بعض لوگ 6 ماہ کا کہتے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کتنے کا ہونا چاہیے؟ 1 سال کا۔ تو پہلی جو ترجیح ہے یا لازم ہے وہ یہ ہے کہ گائے ہو، بکری ہو، اونٹ ہو یا بھیڑ ہو، اس کا دندہ ہو، اور اگر دندہ نہیں مل رہا تو پھر بھیڑ کی قسم سے آپ 1 سال کا وہ ذبح کر سکتے ہیں، لیکن یہ مجبوری کی صورت میں ہے۔ محترم بھائیوں، اسی طرح جو جانور دندہ نہیں ہے، اس کے دانت توڑ دیے ہیں کسائی نے، یا وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ 2 سال کا ہے لیکن ابھی دندہ نہیں ہوا، تو 2 کیا بھلے وہ 40 سال کا بھی ہو جائے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ جو بھائی سو رہے ہیں نا وہ بھی جاگ کے سن لیں کہ عمر شریعت نے قید ہی نہیں لگائی، عمر کو معیار ہی نہیں بنایا، عمر معیار ہی نہیں ہے، یہ پکا 2 سال کا ہے، یہ پکا 3 سال کا ہے، یہ پکا کھیرا ہے، یہ کچا کھیرا ہے، یہ معیار ہی نہیں ہے شریعت میں۔ معیار کیا ہے؟ دندہ، اور جو دندہ نہیں
اس کی قربانی نہیں ہے. وہ 2 سال کا ہے, وہ 2.5 کا ہے, وہ 3 کا ہے, یا میں کہہ رہا ہوں وہ بھلے 40 سال کا ہی ہو, دھندا اگر نہیں ہے قربانی نہیں. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ضحیٰ خالی یقال لہو ابو بردہ, میرے خالو ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی کی قبل الصلاۃ, اور قربانی کی نماز سے پہلے, نماز سے پہلے. اب دیکھیں اور غور کریں, ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں جنہوں نے ہدایہ میں اور اسی طرح بہشتی زیور میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ جلدی قربانی کا گوشت کھانا چاہتا ہے یا عید سے پہلے کھانا چاہتا ہے, لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے, تو وہ اپنی قربانی کسی گاؤں میں بھیج دے, کسی گاؤں میں بھیج دے, تو وہ نماز کے بعد فوری طور پر اس کو چھری پھیریں, ذبح کریں اور وہ گوشت آپ کو بھیج دیں, آپ کھا لیں. یہ ہیلا انہوں نے لکھا ہے, سمجھ آئیے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہی کرنا ہے جو محمد مصطفیٰ کی حدیث بتاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کیوں ہے, کس وجہ سے ہے, یہ ان کی باتیں ہیں. ہم اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بردہ نے قربانی کر دی اور نماز سے پہلے کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ اس لیے کیا کہ قربانی نماز کے بعد تو کھانا پینا عام ہو جائے گا, گوشت عام ہو جائے گا, کہیں سے کلیجی آ رہی ہے, کہیں سے گوشت آ رہا ہے, کہیں سے کچھ اور آ رہا ہے, مغز آ رہا ہے, آپ کھائیں گے پیئیں گے. نماز کے بعد تو بہت کچھ ہے, لیکن نماز سے پہلے بھوکے پیٹ لوگ مسجد میں جائیں گے, وہاں امام صاحب ان کو نماز بھی پڑھائیں گے, خطبہ بھی سنائیں گے, بہت ساری دیر یہ وہاں بیٹھے رہیں گے. تو میرا دل چاہا کہ میں نے نماز سے پہلے انہیں کچھ نہ کچھ کھلا پلا کر بھیجوں, اور میں جلدی گوشت کھلاؤں. اللہ تعالیٰ جلدی کو پسند کرتا ہے, لہذا میں نے جلدی نماز سے پہلے ہی قربان کر دیا کہ قربانی نماز کے بعد تو سارے کریں گے, میں پہلے کروں اور پہلے کھلاؤں اور پہلے اپنے رب کو راضی کروں. یاد رکھیں, انسان کی سوچ, انسان کا نظریہ وہ عبادت نہیں بنتا, بھلے وہ سوچ محمد کے صحابی ہی کی کیوں نہ ہو. عبادت وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی متعین کردہ ہے, عبادت وہ ہے, بندگی وہ ہے. اب یہ کرنے والے کون ہیں؟ نبی کے صحابی ہیں, میرے محبوب علیہ السلام کے یار ہیں, جانثار ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا شاتو کا شاتو لحمن, یہ جو تمہاری قربانی ہے نا یہ وہی کھانے پینے والا گوشت ہے, بس. شاتو لحمن, یہ گوشت والی بکری ہے جو تم ذبح کرتے ہو, لوگوں کو کھلا پلا دیا, اس کی وہی حیثیت ہے. یہ قربانی نہیں ہے, یہ قربانی نہیں ہے, قربانی نہیں ہے. او لوگو غور کرو اور سوچو, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے محلے کے مولوی کے کہنے پہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ ایسے کر لیں جی, اور بلکہ علل اعلان کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سنت میں زبانی نیت نہیں ہے لیکن کر لینی چاہیے. بھئی کیوں کر لینی چاہیے؟ کہتے ہیں بہتر ہوتی ہے. جو پیغمبر بتائیں نا وہ بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ جو امام کائنات نے متعین نہیں کی وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو سنیے, میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے ابو بردہ, اور ساتھ بیان کرنے والے برا بن عازب ہیں اور میرے محبوب کے دونوں صحابی ہیں. فرمایا یہ قربانی نہیں ہے تمہاری, یہ قربانی نہیں ہے. کرنے والا صحابی, لیکن کیوں قربانی نہیں؟ اس لیے کہ یہ اس ٹائم پہ نہیں ہے جو ٹائم محمد مصطفیٰ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت پہ نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر میں کیا کروں؟ فرمایا اور قربانی کرو. فرمایا اے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے پاس اور کچھ ایسا جانور دستیاب نہیں جو دھندا ہو میں کر سکوں, لیکن اتنا ضرور ہے ان عندی داجنا جزعۃ من الماس, میرے پاس ایک پٹھورا ہے, ایک لیلا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا اور 1 سال کا اور اچھا بھلا تکڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذبحھا, اسے کر لو, اسے کرو. 1 سال کا بکری کا اسے کر لو. لیکن غور کرنا,
اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو جو زبان اور جو کلام عطا فرمائی تھی، آپ نے فرمایا اوتیت جوامی الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، میں ایک لفظ نکالتا ہوں، اللہ امت کے لیے قیامت کی دیواروں تک ہدایت بنا دیتا ہے، ایک کلمے کو، ایک لفظ کو، ایک جملے کو۔ اب میرے نبی نے کہا کہ کر لو، جب پیغمبر نے اتنا کہا، ممکن ہے میں بھی سوچتا، آپ بھی سوچتے بھی ٹھیک ہے ہم بھی 1 سال کا کر لیں، لیکن ایک کلمے میں میرے محبوب نے فرما دیا، ایک جملہ، ایک لفظ، وَلَا تَصْلُهُ لِغَيْرِكَ، یہ یاد رکھ یہ تیرے لیے اجازت ہے، تیرے علاوہ اور کسی کے لیے اجازت نہیں ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا مطلب؟ ایک صحابی کو، حضرت ابو بردہ کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استثناء اور خاصیت عطا فرمائی، اور باقی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، اس کے لیے ایک ہی قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ لا تذبحوا الا مسنہ، دندہ ذبح کرنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قربانیاں خریدتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جب جانور خریدنا ہے تو اس کے دانت ان پہ غور کرنا ہے کہ وہ دندہ ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کرتے تھے کہ جب تم جاؤ تو غور سے جانور کی آنکھ کو، اس کے کان کو، اس کے دانت کو غور سے دیکھنا ہے کہ کہیں دانت میں، کان میں، آنکھ میں عیب نہ ہو، بے عیب جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قبول کیا جائے۔ خیر یہ تو وہ عیوب ہیں جو اس کی تخلیق کے لحاظ سے ہیں، یعنی کان کا عیب، دانت کا عیب، یا اس کے علاوہ آنکھ کا عیب۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو صحت کے لحاظ سے، تو صحت کے لحاظ سے بھی وہ جانور ایسا نہ ہو کہ جس کے اوپر آپ سمجھیں کہ اور کسی کام کا نہیں ہے اب یہ، تو چلو قربانی کر دیں، دندہ تو ہے نا، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جانور صحت کے لحاظ سے، العورا البین عبرها، ایسا جانور جو کانا ہے، جو کانا ہے اور اس کا کانا پن واضح ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا والمریضۃ بین مرضها، وہ مریض جانور جس کا مرض واضح ہے، یعنی ایک جانور ہے وہ خریدا ہے آپ نے، وہ دندہ بھی ہے، صحت مند بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن قربانی کی رات وہ بیمار ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ اب یہ نہیں بچتا، تو نماز پڑھ کے آپ اسی پہ چھری پھیر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں، کیونکہ اس کا مرض واضح ہے، اور مریض جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبول نہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا والعرجاء بین ضلعها، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، لنگڑا پن واضح ہے، لنگڑا کے چلتا ہے، تو ایسا جانور اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا والکثیر التی لا تنقی، اور وہ کمزور جانور جس کے اندر مخ ہی باقی نہیں رہی، اتنا کمزور کہ اب ہڈیوں میں اس کے مخ وہ باقی نہیں ہے، خشک ہو گئی ہے اس بیچارے جانور کی ہر چیز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو سارے کے سارے قربانیاں خریدتے وقت ہم نے مد نظر رکھنے ہیں۔